میں نے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ کی کہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں اس کے سراؤنڈنگ میں بہت کم لوگ اور بہت کم آبادی ہے، مہربانی کر کے اس کی فرانزک رپورٹ ضرور بنوائیے گا اور فرانزک کروایا جائے تاکہ پتہ پڑے کہ وہاں اس وقت کون کون لوگ موجود تھے اور کن کن لوگوں کی انوالومنٹ ہے۔ اس کے بعد بلوچستان یونائٹڈ آرمی نے دوسرے دن یا تیسرے دن شاید اس کو قبول کیا کہ ہم غلط فہمی کے بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ بی اے یو کو کیا مجبوری تھی، کیا ان کے وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن یہ اس واقعے کو قبول کیا۔ اس سے پہلے ان کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کا جب وہ کوئی واقعہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ انہوں نے واقعہ جو ہے ان سے قبول کروایا گیا ہے، شاید کوئی ان کی مجبوریاں ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعہ کن لوگوں نے کروایا اور باقاعدہ ہم نے اس کو نامزد کیا، ایف آئی آر کٹوائی۔ آج بھی وہ قاتل جو ہمارے اس واقعے میں ملوث ہیں سارا دن گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اسی زرغون روڈ اور سیکٹریٹ پہ اور اسی شہر کے اندر دن دھناتے پھر رہے ہیں، اور آج تک وہ فرانزک رپورٹ بھی ہمیں نہیں ملی، نہ اس کی نامزدگی ملی ہمیں کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اس وقت کون سے لوگ یہاں ایکٹیو تھے۔ تو اس سے اور اس کے بعد دوسری اہم بات، آج تک ایک آدمی بھی گرفتار نہیں کیا گیا اس واقعے کے اندر۔ اس سے بلوچستان کے عوام، اب میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایسی کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو یار اگر خاموشی ان کو کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، پلیز ان کو روک دیں وہاں پہ۔ آج تک ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے، ہماری باقاعدہ ان کی نشاندہی کے باوجود بھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلح باڈی گارڈوں کے ساتھ اس کوئٹے سٹی کے اندر، کیپٹل کے اندر اور کچھی کے اندر باقاعدہ دن دناتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس جن کا ہم نے ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے اور ان کے پیچھے کار فرما قوتیں اس واقعے میں ملوث ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشرقی بلوچستان کے اندر ایک آگ لگانے کی پہلے ہی بلوچستان ایک آگ کے اندر سلگ رہا ہے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اور وسعت دی جائے، کیونکہ ہمارے کچھ قوتوں کا یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو۔ ہم امن کے خواہش مند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دھرتی، ہماری سرزمین، ہمارا صوبہ، ہمارے لوگ سکون سے رہیں، مگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ ایسا نہ ہو۔ اس کا جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باقاعدہ یہ ڈیل ہوئی تھی 15 کروڑ کی، اور یہی شخص پیسے لے کے یہ جن کو 2 شخص فرید اور ایک عاصم پیسے لے کے گھوم رہے تھے۔ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ بھائی اس طرح کی انفارمیشن ہے، یہ پیسے لے کے آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی احتیاط کریں۔ مگر ان کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے، جس کے ثبوت ہمارے پاس
تحریری طور پہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بلوچستان میں ہمارے جو موجودہ اپوزیشن ہے سو کالڈ، یہ ہمارے بھائی ہر وقت جام کی حکومت میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ غیر منتخب نمائندوں کو، جن کا وہاں کے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منتخب نہیں ہے، ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے، ان کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں. یہ اگر سیاسی لوگوں کو دیا جاتا پھر بھی ٹھیک تھا. یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو میری اس ایف آئی آر میں انوالو ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد فوٹو اسٹیٹ اور بھی کر کے دوں گا، یہ پریس میڈیا دیکھ لیں. ان کو پچھلے بجٹ میں $1,086 ملین دیے گئے ہیں. مطلب 1,86,00,000,000 روپے جس کی یہ اسکیمیں ہیں، جس کا یہ PSDP نمبر ہے اور ایلوکیشنز ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. اس کی میں آپ کو کاپی دیتا ہوں. انہی پیسوں سے، انہی ریسورسز سے میرے خلاف، میرے علاقے کے خلاف پہلے بھی ہمیں، جب بھی ہمارے سیاسی مخالفین اقتدار میں آتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، کشت خون پیدا کرتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو اسپیشلی الاٹ کیے گئے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کو، جنہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے. یہ آپ کے پاس پروف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پریس کانفرنس کا بھی کرنے کا مقصد چند چیزوں اور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس بجٹ میں بھی ان کو اسپیشلی نوازا جائے گا. ان کو اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے گا. دوسرا ایک اور پروف ہے، یہ دیکھ لیں. یہ آپ پریس خود اگر اس کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کی آپ کو ایک اور کاپی ابھی دے دیتا ہوں، 8 کاپی میں دے دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ₹77,500,000 اونلی، 7,75,00,000 روپے اسپیشل گرانٹ. ابھی کب ان کو ایشو ہوئی ہے بھائی؟ اس میں کوئی ڈیٹ ہے؟ ہاں 22-23 میں. بجٹ میں تو نہیں ہے، مگر بجٹ کے اندر ان کی اسپیشل گرانٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے 6-7 کروڑ کی. یہ آپ کے سامنے ہے. کتنے؟ 7,75,00,000. ابھی ریسنٹلی ایک مہینے کے اندر یہ ایک اور اسپیشل گرانٹ، کیونکہ وہ شاید 1,85 کروڑ کم تھے، یہ ان کو ایک اور گرانٹ دی گئی ہے. یہ دیکھ لیں. اور بھی ایک میں پروف دوں گا کہ سارے یہ پیسے ایک یونین کونسل مٹھڑی کے اندر استعمال موسٹلی کیے جا رہے ہیں. پروموٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. یار مجھے پانی دینا. میں آپ کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منیر صاحب کو، آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس مسئلے کو دیکھیں. اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے. میں پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہا ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ عزت، ذلت، موت اور زندگی یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جس سے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے.
مگر یہ جو خود ساختہ مشرومز کو کیا کہتے ہو آپ لوگ اردو میں؟ کیا کہتے ہو؟ کمبھی تو ہمارے لوکل لفظ ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کمبھی کہتے ہیں. یہ مشروم جو اگائے جا رہے ہیں نا آرٹیفیشل، اس سے پہلے نہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں نہ اب ہوئے ہیں. بلوچستان کے لوگ ایسے لوگوں سے نہ کبھی ان کی حمایت کی ہے اور نہ ان کے ساتھ چلے ہیں، اور نہ ایسے یہ جو خود ساختہ مشرومز کو پیدا کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ آگے بھی چل کے نہ بلوچستان کے لیے مفید ہوں گے نہ اس ملک کے لیے مفید ہوں گے. انہی کی وجہ سے یہ پچھلا الیکشن 15-18 تھا نا، 18 تک آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس صوبے کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیا صورتحال تھی، اور اس کے اثرات آج تک ہمارا صوبہ بھگت رہا ہے. اور جو موجودہ صورتحال ملکی صورتحال ہے، پہلے ہی بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا، دنیا کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. اب الیکشن آ رہے ہیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ اور ملک کی صورتحال تو سنگین ہے ہی ہے، کہیں صوبے کی بھی اس سے زیادہ سنگین نہ ہو جائے. تو یہ میرے تحفظات تھے، اور یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو پہلے سے انفارم کروں کہ جس طرح پہلے سے فنڈنگ کر کے میرے مخالفین کو، میرے قبیلے، میرے خاندان اور میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، آگے بھی اس طرح استعمال کیا جانے کا پروگرام ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو اس ملک کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں، محافظ ہیں، کچھ لوگوں کی پہلے غلطیوں سے آج صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، اللہ نہ کرے کہ اس سے ورسٹ ہو. ایک دوسری بات کہ اس صوبے کے اندر کیوں اتنے حالات خراب ہوئے، اس کی بھی وجوہات ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ایک کمیشن بننا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ریٹائرڈ جنرلوں کا کمیشن بننا چاہیے جنہوں نے بلوچستان میں سرو کیا ہو. جنرل جنجوعہ صاحب، جنرل عامر صاحب، جنرل عدنان صاحب، کیونکہ جب فوجی وردی میں ہوتے ہیں ان کی ایک سوچ بالکل علیحدہ ہوتی ہے. وہ پھر کسی اور اینگل سے سوچتے ہیں. ہاں البتہ جنرل احسان صاحب ہمارے جو سابقہ ڈی جی آئی صاحب بھی رہے، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے، اس طرح کے 4-6 جنرلز کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ تحقیقات کریں کہ آج بلوچستان جس مسائل سے گزر رہا ہے اور آگے چل کے ان مسائل کی نشاندہی کریں اور آگے کے لیے کوئی حل ڈھونڈے. یہ جو سیمینار کیے جاتے ہیں جن کو صرف ٹی اے ڈی اے دے کے، تنخواہ دے کے کچھ لوگ بلا کے یہاں بلوچستان کے حوالے سے سیمینار کرواتے ہیں، ان سیمیناروں سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک جینون لوگوں کو آپ انوالو نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے حالات روز بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 2، تو میری آپ سے عرض ہے کہ یہ چیزیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا.